حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید تخت پر بیٹھ چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین حق پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں لینے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرنگوں یا راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بعض روایات کے مطابق یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ قبیلہ قریش سے تھے، اپنے اجداد کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کر کے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا تشریف لے آئیں، جہاں آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اور پھر وہی ہوا، کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور اس کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ ایک امام مسجد کو لوگوں نے پکڑا جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحج کو آپ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا جگر گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کا مفہوم ہے کہ آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا کہ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو انہی دنوں حضرت امام حسین کی ولادت بھی ہوئی۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کے دونوں بیٹوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین میں سے ایک کی قربانی چاہتا ہے اور فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے۔ اہل عقل یہاں یہی سمجھیں گے کہ فیصلہ بہت مشکل ہوگا، لیکن اہل عشق سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا اور کیوں کیا۔ جن کی ماں کے لیے آپ نے اپنی کملی بچھائی ہو، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا ہو اور جن کو دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لے کر کہا کہ پہچان لو یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، تو جب قربانی کی باری آئی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو قربان کیا ہوگا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لہتے جگر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی قربانی پیش کی۔ یہ تھا محبت اور عشق کا عالم اپنے نواسوں کے ساتھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی بے چینی طاری تھی، جیسے وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگ جانا چاہتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قافلے کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی
حضرت مسلم بن عقیل جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ میں بھیجا تھا تاکہ وہاں حالات معلوم کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کریں، انہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ کوفے کے لوگ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفے کی گلیوں سے بالکل نا واقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد کی شہادت کا صدمہ اور کوفے والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے خاندان کے سب سے با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے یہاں آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے۔ لیکن افسوس، سفیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ آگے سب سے پہلا خیمہ حضرت عباس کا تھا۔ حضرت عباس کا نام سنتے ہی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں وفا، سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی، حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 61 ہجری میں تقریباً 75 سال کی عمر کے ضعیف صحابی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل علی پر جان چھڑکتے تھے، حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں آپ کی رکاب میں دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے جنگ لڑنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ کی محبت اور جان نثاری قابل قدر ہے، لیکن آپ ضعیف آدمی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا اپنی کمر کے گرد کس کر باندھا، جس میں کمال مہارت سے تلوار لٹکائی، اور دوسرے کپڑے کو اپنے سر کے گرد اس انداز میں باندھا کہ سفید بھویں نظر نہ آئیں، اور کہا، دیکھیں میں کہاں ضعیف ہوں۔ یزیدی فوج کی طرف سے ایک قاصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغام تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق، جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں۔ معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے، اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو قبیلہ بنی اسد سے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کرنے کی اجازت طلب کی اور روانہ ہو گئے، لیکن یزیدی فوج پہلے ہی دریا کے پل پر قبضہ کر چکی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ اب جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو شخص بھی حضرت امام حسین سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا، آپ اس کے کوائف چیک کرتے اور ملاقات کرواتے۔ آج تقریباً 1400 سال بعد اگر حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کو دیکھا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ آج بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ سامنے والے دروازے سے روضہ مبارک کی طرف آئیں یا سائیڈ والے دروازوں سے، آپ حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک سے ہی حضرت امام حسین کی قبر تک جا سکتے ہیں۔ اب اس کو محض اتفاق کہیں یا نقشہ، اہل عشق کے ہاں اس کو نصیب اور کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ روضہ مبارک پر حاضری دینے سے پہلے اور بعد میں دونوں مرتبہ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
قبر مبارک سے گزر کر جانا پڑتا ہے، جیسے وہ ہر آنے والے کا نام نوٹ کر رہے ہوں۔ 2 محرم الحرام کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ریگستان میں آئے اور خیمے لگائے تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے دنوں کے حالات دکھا رہا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام نے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ آپ لوگ آزاد ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا نامی زمین کا یہ ٹکڑا قبیلہ بنی اسد سے 60,000 دینار میں خریدا تھا اور شرط رکھی کہ آپ لوگ ہماری شہادت کے بعد ہمیں یہیں دفن کریں گے اور ہماری زیارت کے لیے جو لوگ کربلا آئیں گے آپ انہیں پانی پلائیں گے اور مہمان نوازی کریں گے۔ آج بھی اگر عراق لینڈ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو کربلا کا 4.4 مربع میل کا علاقہ حسین ابن علی کے نام رجسٹرڈ ہے، اور قبیلہ بنی اسد کے لوگ شرط کے مطابق آج تک کربلا میں آنے والے زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ زائرین کو پانی پلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے اور اپنے گھروں کے دروازے زائرین کربلا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ادھر یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں حائل تھی اور دوسری طرف گورنر کوفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے رائے عام ہموار کر رہا تھا، تاکہ لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ اس وقت کے حالات کے بارے میں اچھی طرح جان چکے ہوں گے۔ اس سے آگے کی تفصیل اگلی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔